بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال الامام مسلم رحمہ اللہ فاما القسم الاول۔ حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ آئے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی احادیث کے ایک معتد بھی حصے کا جائزہ لیں گے اور ان احادیث کو 3 قسموں میں اور راویوں کے 3 طبقوں میں منقسم کریں گے۔ تو یہاں فاما القسم الاول سے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ ان تینوں قسموں کو تفصیل سے بیان کر رہے ہیں۔ پہلے آپ عبارت کا ترجمہ ملاحظہ کریں، پھر اس کا مطلب بیان ہوگا۔ فاما القسم الاول، رہی پہلی قسم، فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى۔ توخى توخین کے معنی ہوتے ہیں ارادہ کرنا، تو ہم ارادہ کرتے ہیں کہ پہلے بیان کریں ان احادیث کو التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى، کہ جو دوسری احادیث کے مقابلے میں عیوب سے زیادہ محفوظ اور ستھری ہیں۔ زیادہ محفوظ اور ستھری کس وجہ سے ہیں؟ من ان یکون ناقلوها اہل استقامت فی الحدیث و اتقان لما نقلوا، اس وجہ سے کہ ان احادیث کو نقل کرنے والے حدیث بیان کرنے میں اہل استقامت، اہل استقامت ہیں، یعنی حدیث کو ٹھیک ٹھیک بیان کرنے والے ہیں، و اتقان لما نقلوا، اور اپنی نقل کی ہوئی احادیث کو پختہ یاد رکھنے والوں میں سے ہیں۔ لم یوجد فی روایتہم اختلاف شدید، ان کی روایتوں میں اختلاف شدید نہیں پایا جاتا، ولا تخلیط فاحش، اور زیادہ خلط ملط نہیں پایا جاتا، کما قد عثر فیہ علی کثیر من المحدثین، جیسا کہ بہت سے حدیث بیان کرنے والوں میں اس بات کا پتہ چلا ہے، یعنی بہت سے محدثین ایسے ہیں کہ ان کی ذکر کردہ روایات کے اندر اختلاف شدید اور تخلیط فاحش کا معاملہ ہے۔ وبان ذلک فی حدیثہم، اور ان کی حدیثوں میں یہ بات ظاہر ہو گئی ہے۔ دیکھیے اس عبارت کے اندر اختلاف شدید اور تخلیط فاحش، یہ جو 2 لفظ آئے ہیں، تو ان دونوں لفظوں کے معنی کو سمجھ لینا چاہیے دراصل، پھر پوری عبارت واضح ہے ترجمے سے ہی۔ تو اختلاف شدید جو کہا حضرت مصنف نے، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک راوی کی بیان کردہ روایات کا اکثر حصہ دیگر ثقہ راویوں کی روایات کے خلاف ہو، یعنی جب کوئی راوی ایسی روایات بیان کرے جو دیگر مستند راویوں کی روایت کردہ احادیث سے بہت زیادہ متصادم ہو تو اس کو اختلاف شدید کہا جاتا ہے، اور اس سے اس راوی کے ضبط اور حافظے کی کمزوری کا پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، لہذا اس کی روایت قابل استدلال نہیں ہوگی۔ ہاں اگر شاذ و نادر ہی ان کے خلاف روایت کرتا ہو تو یہ نادر مخالفت اس کے ضبط میں خلل انداز نہیں ہوگی اور اس کی روایتیں قابل استدلال ہوں گی۔ یہ اختلاف شدید کا معنی ہے۔ اور دوسرا جو لفظ استعمال کیا حضرت مصنف نے، یعنی تخلیط فاحش، تو تخلیط فاحش سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد راوی کا اپنی روایات کو سنبھالنے میں حد درجہ غیر محتاط ہونا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ راوی اپنی احادیث کی اسناد کو خلط ملط کر دیتا ہو، ایک حدیث کا متن دوسری حدیث کے ساتھ ملا دیتا ہو، یا راویوں کے ناموں کے اندر غلطی کرتا ہو، ٹھیک ہے، تو یہ ہے تخلیط فاحش، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ اضطراب جو ہے، یہ تخلیط فاحش کا جو معاملہ ہے، نادر ہو، کم ہو، تو پھر یہ مضر نہیں ہے۔ جی باقی ترجمے سے ہی واضح ہے مطلب عبارت کا۔ آگے حضرت مصنف فرماتے ہیں فَإِذَا نَحْنُ تَقَصَّيْنَا أَخْبَارَ هَذَا الصِّنْفِ یا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم۔ پھر جب ہم اس قسم کے راویوں کی تمام حدیثیں بیان کر چکیں گے، تقصا تقصین، فَإِذَا نَحْنُ تَقَصَّيْنَا، جب ہم بیان کر چکیں گے، تقصا کے معنی ہوتے ہیں دور لوگوں میں سے ایک ایک کو بلانا، ٹھیک ہے، اور معنی اس کے یہاں یہ ہیں جب ہم قسم اول کی روایتوں کو بیان کر چکیں گے،
اتبعناہا اخباراً، تو اس کے بعد ہم وہ حدیثیں لائیں گے، یقع فی اسانیدہا، جن کی سندوں میں یقع آ گئے ہیں، واقع ہو گئے ہیں، کون؟ بعض من لیس بالموصوف بالحفظ والاتقان، ایسے راوی کہ جو حفظ و اتقان کے ساتھ اس درجہ متصف نہیں ہیں، کالصنف المقدم قبلہم، جس درجہ وہ راوی متصف ہیں جن کا ما قبل میں ذکر کر دیا گیا ہے۔ وَإِن كَانُوا فِي مَا وَصَفْنَا دُونَهُمْ عَلَىٰ أَنَّهُمْ وَإِن كَانُوا فِي مَا وَصَفْنَا دُونَهُمْ، عَلَىٰ أَنَّهُمْ کا معنی ہے علاوہ عظیم وہ لوگ، اگرچہ اس صفت میں جو ہم نے بیان کی، یعنی صفت حفظ و اتقان، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے؟ پہلی قسم کے راویوں سے کم درجہ ہیں، دونہم، ان سے کم درجہ ہیں۔ فَإِنَّ اسْمَ السَّتْرِ وَالصِّدْقِ وَتَعَاطِي الْعِلْمِ يَشْمَلُهُمْ، مگر مستوریت، ستر کے معنی مستوریت یعنی عدالت، والصدق وتعاطی العلم، تعاطی العلم یعنی علم حدیث کے ساتھ اشتغال، یشملہم، ان کو بھی شامل ہے، كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم وأضرابهم من حمال الآثار ونقال الأخبار، جیسے حضرت عطاء بن سائب، یزید بن ابی زیاد، لیث بن ابی سلیم اور ان جیسے دوسرے حاملین حدیث اور ناقلین روایات۔ چونکہ درجہ بندی راویوں کے درمیان یہ ایک باریک مسئلہ ہے، اس لیے حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ اور مثالیں دے دے کر سمجھا رہے ہیں۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو دو قسمیں راویوں کی ہوئی ہیں، درجہ اول کے راوی اور درجہ دوم کے راوی، تو ان دونوں قسموں میں کیا فرق ہے، یعنی درجہ اول اور درجہ دوم کے راویوں میں آپس میں کیا فرق ہے؟ تو صرف یہ فرق ہے کہ درجہ دوم کے راویوں کا اتقان، ان کا حفظ تھوڑا کم ہوتا ہے درجہ اول کے راویوں سے، ورنہ جتنی عدالت، جس کو حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وہ صدقی کہا عبارت کے اندر، اور اسمت ستری کہا، ٹھیک ہے، یعنی مستوریت، عدالت، وتعاطی العلمی کہا، یعنی علم حدیث کے ساتھ اشتغال، تو درجہ اول کے راویوں کے اندر جتنی صفت عدالت ہے، جتنی مستوریت ہے، اور درجہ اول کے راویوں کے اندر جتنا علم حدیث کے ساتھ اشتغال ہے، اتنا ہی درجہ دوم کے راویوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یعنی ان کے اندر بھی صفت عدالت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور علم حدیث کے ساتھ اشتغال اتنا ہی ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ جتنا اعلیٰ درجے کا اتقان اور صفت حفظ اول درجے کے راویوں میں ہے، اتنے اعلیٰ درجے کی صفت حفظ اور صفت اتقان درجے دوم کے راویوں کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ یہ فرق آپ سمجھ گئے ہوں گے ان دونوں راویوں کے درمیان، یعنی درجہ اول اور درجہ دوم کے راویوں کے درمیان۔ جب اب نام لیے ہیں حضرت مصنف نے، پہلا نام لیا ہے عطا بن السائب الثقفی کا، یہ مشہور تابعی ہیں اور سن 136 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے، اور یہ ثقہ ہیں، لیکن اخیر عمر میں ان کا حافظہ درست نہیں رہا تھا، تو درست نہ رہنے کی وجہ سے یہ درجہ اول کے راویوں کی فہرست میں نہیں رہے، بلکہ درجہ دوم کا راوی ان کو شمار کیا گیا ہے۔ پھر حضرت مصنف نے دوسرا نام لیا ہے، پورا نام ہے ان کا یزید بن ابی زیاد ہاشمی، یزید بن ابی زیاد ہاشمی، یہ بھی ثقہ ہیں، اور ان کی وفات سن 136 ہجری کے اندر ہوئی ہے۔ بخاری شریف کے اندر ان کی روایت ہے تعلیقاً، اور سنن اربعہ کے اندر بھی ہے، لیکن ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، اخیر عمر میں ان کا حافظہ درست نہیں رہا تھا اور یہ تلقین کو قبول کرنے لگے تھے۔ پھر تیسرا نام حضرت مصنف لے رہے ہیں لیث بن ابی سلیم کا، لیث بن ابی سلیم، ان کی وفات سن 148 ہجری کے اندر ہے، یہ بھی معتبر راوی ہیں، اور مسلم شریف میں اور بخاری میں تعلیقاً ان کی روایات ہیں، اور سنن اربعہ کے اندر بھی ہیں۔ سنن اربعہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے، یعنی ترمذی، ابو داود، نسائی اور ابن ماجہ، ان چاروں کتابوں کو سنن اربعہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی صحاح ستہ کے اندر ہی داخل ہیں، بخاری اور مسلم کو شامل کر لیا جائے اور یہ چاروں کتابیں، تو ان کل 6 کتابیں جو ہیں، ان 6 پر صحاح ستہ کا اطلاق ہوتا ہے، اور صحیحین کو نکال کر باقی یہ 4 جو ہیں ان کو سنن اربعہ کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ لیث بن ابی سلیم جو ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، یعنی اخیر عمر میں ان کا حافظہ بھی بگڑ گیا تھا،
اس لیے یہ درجہ دوم کے راوی قرار پائے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ایسے راویوں کی حدیثیں بھی اپنی صحیح مسلم کے اندر لائے ہیں، یعنی درجہ دوم کے راویوں کی حدیثیں، لیکن ترتیب یہ رکھی ہے کہ درجہ اول کے راویوں کی روایات کو مقدم کرتے ہیں اور درجہ دوم کے راویوں کی روایات کو متابعات و شواہد کے اندر لاتے ہیں۔ جی یہ بات تام ہو گئی ہے۔ اس عبارت کا پھر ایک مرتبہ اور ترجمہ دیکھیں، فَإِذَا نَحْنُ تَقَصَّيْنَا، پھر جب ہم اخبار هذا الصنف من الناس، اس قسم کے راویوں کی حدیثوں کو، یعنی درجہ اول کے راویوں کی حدیثوں کو بیان کر چکیں گے، اتبعناها اخباراً، ہم ان کے بعد ان حدیثوں کو لائیں گے، یقع فی اسانیدها، جن کی سندوں میں واقع ہو گئے ہیں بعض من لیس بالموصوف بالحفظ والاتقان، کچھ ایسے راوی کہ جو حفظ و اتقان کے ساتھ اس درجہ متصف نہیں ہیں، کالصنف المقدم قبلہم، جس درجہ وہ راوی متصف ہیں جن کا پہلے ذکر کر دیا گیا ہے، علی انہم، علاوہ عظیم لوگ، وان کانوا فیما وصفنا دونہم، اگرچہ ان صفات میں جو ہم نے بیان کی، یعنی صفت حفظ و اتقان، ان صفات میں پہلی قسم کے راویوں سے کیا ہیں؟ دونہم، فروتر ہیں۔ فإن اسم الستر والصدق وتعاطی العلم، لیکن مستوریت، صداقت اور علم حدیث کے ساتھ اشتغال، یشملہم، ان کو بھی شامل ہے، کعطاء ابن السائب ویزید بن ابی زیاد ولیث بن ابی سلیم، ان تینوں کا مختصر تذکرہ آپ کے سامنے بھی مطلب بیان کرتے ہوئے آ گیا ہے، یعنی ان کی وفات کب کب ہوئی ہے اور ان کے ساتھ کیا صورتحال پیش آئی تھی، اور یہ یعنی تابعین میں ہیں یہ حضرات۔ وَأَضْرَابِهِمْ، اضرابہم کے معنی ہیں اور ان جیسے دوسرے، حمال الآثاری، حاملین حدیث، ونقال الاخباری، اور اخبار کے معنی روایات کو نقل کرنے والے۔ فہم وَإِن كَانُوا بِمَا وَصَفْنَا مِنَ الْعِلْمِ وَالسَّتْرِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَعْرُوفِينَ، الغرضی حضرات، یعنی کون، ہم سے کون مراد ہے؟ یعنی حضرت عطا، یزید اور لیث۔ وَإِن كَانُوا بِمَا وَصَفْنَا، اگرچہ اس وصف میں جس کو ہم نے بیان کیا، من العلم والستر، یعنی علم حدیث کے ساتھ اشتغال اور مستوریت میں محدثین کے یہاں مشہور ہیں، فغیرهم من اقرانهم ممن عندهم ما ذکرنا من الاتقان والاستقامت فی الروایت یفضلونهم فی الحال والمرتبت۔ اس عبارت کا ترجمہ کرنے سے پہلے اشارتاً اس جملے کی ترکیب سمجھ لیں تاکہ ترجمہ سمجھنا آسان ہو۔ دیکھو غیرہم یہ مبتدا ہے اور اس مبتدا کی خبر ہے آگے جو عبارت آ رہی ہے، یعنی یفضلونہم فی الحال والمرتبہ، یہ اس کی خبر ہے، اور بیچ میں جو من اقرانہم ہے یہ صفت ہے، اور ممن عندہم ما ذکرنا من الاتقان والاستقامت فی الروایت یہ صفت ثانی ہے۔ تو یہ ترکیب ملحوظ رکھ کر اب ترجمہ آپ دیکھیں گے تو آسان ہوگا ترجمہ۔ مگر ان کے ہمعصر دوسرے روات میں سے جو حفظ و اتقان اور روایت کی درستگی میں اس مرتبے پر ہیں جو ہم نے پہلے ذکر کیا، یفضلونہم فی الحال والمرتبۃ، ان حضرات سے حالت و رتبے میں بڑھے ہوئے ہیں۔ یفضلونہم، دیکھو یفضلونہم میں ضمیر ہم غائب جو ہے اس کا مرجع ہے اقران، یعنی حضرت عطا، یزید اور لیث کے جو اقران ہیں، ان کے جو معاصر محدثین ہیں، وہ معاصر اور وہ محدثین بڑھے ہوئے ہیں کن سے؟ ہم، یفضلونہم یعنی حضرت عطا، یزید اور لیث سے۔ تو یفضلونہم میں ہم ضمیر جو ہے ضمیر منفصل، اس کا مرجع حضرت عطا، یزید اور لیث ہیں۔ لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة سنية، کیونکہ محدثین کے نزدیک یہ چیز سے مراد یعنی صفت حفظ و اتقان، ٹھیک ہے، ایک بلند رتبہ اور عظیم الشان امتیاز ہے۔ الا ترى، دیکھیے یا کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں، انک اذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء ويزيد وليثا، عطاء ویزید ولیثا یعنی بحالت نصب بھی پڑھ سکتے ہیں، اور عطاء ویزید ولیث مرفوع بھی ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ جب آپ ان تینوں کا موازنہ کریں، یعنی جن کا ہم نے نام لیا ہے، یعنی حضرت عطا، یزید اور لیث کا موازنہ کن سے کریں؟ بمنصور بن المعتمری و سلیمان الاعمشی و اسماعیل بن ابی خالد، ان تینوں حضرات کے ساتھ،
یہ جو 3 نام لیے ہیں حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، ان میں حضرت منصور، ان کا پورا نام ہے منصور بن المعتمر سلمی کوفی، سن 132 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ ثقہ تو تھے ہی، ساتھ میں ثبت بھی تھے، ٹھیک ہے، یعنی روایت حدیث میں بہت مضبوط راوی تھے، اور یہ تدلیس بھی نہیں کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی دوسرا جو نام لیا ہے امام اعمش سلیمان بن مہران کوفی، ان کی ولادت سن 61 ہجری کے اندر ہے اور وفات سن 147 ہجری کے اندر ہے۔ یہ بہت پارسا تھے اور حافظ حدیث تھے، ثقہ بھی تھے، حافظ حدیث بھی تھے۔ اور تیسرا نام حضرت اسماعیل بن ابی خالد احمسی کا لیا، ان کی وفات سن 146 ہجری کے اندر ہے۔ یہ بھی ثقہ ہونے کے ساتھ روایت حدیث میں ثبت تھے، یعنی بہت مضبوط تھے۔ تو حضرت مصنف فرماتے ہیں جب آپ ان تینوں کا، یعنی حضرت عطا، حضرت یزید اور حضرت لیث کا، ان تینوں کے ساتھ یعنی منصور بن المعتمر، سلیمان اعمش اور اسماعیل بن ابی خالد کے ساتھ موازنہ کریں گے، اور موازنہ کس چیز میں کریں گے؟ یعنی فی اتقان الحدیثی، حدیث کو پختہ یاد رکھنے میں، کہ کون زیادہ پختہ یاد رکھتا ہے، والاستقامت فیہ، اور پختہ یاد رکھ کر پھر حدیث کو آگے بیان کرنے میں، ٹھیک ٹھیک بیان کرنے میں، اس چیز میں جب آپ موازنہ کریں گے، وجدتہم مباینین لہم، آپ ان کو ان کے بالکل مختلف پائیں گے، مباینین۔ لا یدانونہم، دانا مداناتن کے معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے کے قریب ہونا، تو لا یدانونہم کا معنی ہو گیا وہ ان کے قریب بھی نہیں ہوں گے، یعنی حضرت عطا، یزید اور لیث قریب بھی نہیں ہوں گے حضرت منصور، سلیمان اور حضرت اسماعیل بن ابی خالد کے۔ لا شک عند اہل العلم بالحدیث فی ذلک، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، بلکہ محدثین کو اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ مشہور بات ہے کہ حضرت عطا، یزید اور لیث کا حفظ ویسا نہیں ہے جیسا ان تینوں حضرات کا ہے۔ اسی بات کو للذی استفاض عندہم کے اندر بیان کر رہے ہیں مصنف، للذی استفاض عندہم من صحت حفظ منصور والاعمش واسماعیل واتقانہم لحدیثہم، اس وجہ سے کہ محدثین کو بدرجہ شہرت یہ بات معلوم ہے کہ منصور، اعمش اور اسماعیل کو احادیث اچھی طرح یاد تھیں، ٹھیک ہے، واتقانہم لحدیثہم، اور وہ اپنی مرویات کو خوب مضبوط کیے ہوئے تھے، یا یوں ترجمہ کریں للذی استفاض عندہم، کیونکہ پھیلی ہوئی ہے یہ بات محدثین کے یہاں، کیا بات؟ یعنی حضرت منصور، حضرت اعمش، حضرت اسماعیل کی صحت حفظ کی بات، اور ان کے اپنی حدیثوں کو یاد رکھنے کی بات۔ وَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْرِفُوا مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ عَطَاءٍ وَيَزِيدَ وَلَيْثٍ، اور حضرت عطا، یزید اور لیث کے بارے میں محدثین کو یہ بات معلوم نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ چونکہ حضرت عطا، یزید اور لیث، ٹھیک ہے، ان کی صفت حفظ اس درجے کی نہیں ہے جس درجے کی صفت حفظ اور صفت اتقان درجے اول کے راویوں کی ہوتی ہے، اور ان تینوں کو عارضہ بھی پیش آ گیا تھا، اخیر عمر میں ان کا حافظہ درست نہیں رہا تھا، تو منصور بن المعتمر اور سلیمان الاعمش اور اسماعیل بن ابی خالد، ان کو درجے اول کا راوی قرار دیا گیا، اور یزید، عطا، یزید اور لیث، یہ تینوں جو ہیں تابعین میں سے ہیں، ان کو درجے دوم کا راوی قرار دیا گیا ہے۔